الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 98 سے سورہ نحل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حقائق اس سے پیچھے واضح کیے، اب اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہوا ہے، اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی قرآن ہے جو ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، یہی انذار کا ذریعہ بنے گا، اسی سے انہیں خبردار کیا جائے گا۔ چنانچہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اللہ کی پناہ کس لیے؟ شیطان کے وسوسوں سے۔ دوسری جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ جب دعوت کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے تو جن لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، جن تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے، جنہیں انذار کیا جا رہا ہے، ان کا کچھ نہ کچھ رد عمل ہوگا۔ یہ رد عمل موافقانہ بھی ہوتا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ زیادہ تر مخالفانہ ہی ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مخاطبین علم و استدلال کے ساتھ مخالفت کریں۔ اس میں چونکہ یہود کے علماء پس منظر میں ہیں، چنانچہ تاکید فرمائی ہے کہ جب دعوت دو گے، پیغام پہنچاؤ گے، انذار کرو گے اور اس کے لیے قرآن پڑھا جائے گا تو ان کا بھی رد عمل سامنے آئے گا، اور یہ رد عمل زیادہ تر مخالفانہ ہی ہوگا۔ مخالفانہ رد عمل جس طرح کہ میں نے عرض کیا، ضروری نہیں علم و استدلال کے ساتھ مخالفت تک محدود رہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر طعن، تشنیع، الزام تراشی، بلکہ بہتان لگانے تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ وہ انسان ہی ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ممکن ہے کہ داعی کے اندر بھی کوئی رد عمل پیدا ہو، جس کو کہا ہے کہ شیطان کوئی نزغ کرے، اکسانے کی کوشش کرے، تم بھی جواب دو، تم بھی الزام لگاؤ، تم بھی کوئی بہتان تراشو، اور کچھ نہیں تو اشتعال میں آ کر اپنی زبان خراب کرو، یہ خرافات پیش کریں گے، تم بھی کچھ نہ کچھ جواب میں پیش فرما دو۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو جگہ جگہ قرآن مجید نے حق کی دعوت دینے والوں کو اس کی تاکید کی ہے کہ جب ایسا ہو تو پہلے ہی سے شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس آیت پر ہم بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ آگے کے مضمون کو پیش نظر رکھ کر اب دیکھیے کیا فرمایا ہے۔ سو جب ان کے سامنے انہیں خبردار کرنے کے لیے تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وہ لازماً وسوسہ اندازی کرے گا، مگر یاد رکھو اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی اگر سچا ایمان اللہ پر ہے
اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس دعوت میں کھڑا بھی اس کے لیے ہوا ہوں، میں اس دین کی وضاحت بھی اس کے لیے کر رہا ہوں، میں اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی ذمہ داری بھی اپنے پروردگاری کے لیے ادا کر رہا ہوں، تو پھر اس کا پورا اعتماد بھی اسی پر ہونا چاہیے۔ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رد عمل کا جواب اسی طرح کے الفاظ میں دے، اشتعال میں آ جائے، اپنے اچھے رویوں کو چھوڑ کر خود بھی برے رویے اپنا لے، برابر کا جواب دیتے دیتے حدود سے تجاوز کر جائے۔ یہ پھر اس کے شائن شان نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ سچے ایمان کے ساتھ دین کی دعوت دینے والوں کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے رب کے سپرد کر دیں، معاملات کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھی کبھی یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ دین کی صحیح دعوت، دین کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچائیں، تو وہ سب سے پہلے اپنی تربیت کرتے ہیں کہ نہ انہیں اشتعال میں آنا ہے، نہ جواب در جواب میں اپنا وقت صرف کرنا ہے، نہ دوسرے کی الزام تراشیوں کے جواب میں کوئی رد عمل ظاہر کرنا ہے، نہ ہر وقت ایک پٹاری کھول کے بیٹھے رہنا ہے کہ ہمارے پاس بھی الزامات کا ایک طومار موجود ہے، ہم بھی پیش کیے جاتے ہیں، نہ دوسروں کے نقائص ڈھونڈنے ہیں، نہ ان کے عیوب تلاش کرنے ہیں۔ اس کا کام صرف یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی دعوت کو بے کم و کاست پیش کرے اور ہر موقع پر اللہ سے پناہ مانگتا رہے کہ شیطان جب وسوسہ اندازی کرے گا تو مجھے اشتعال میں نہیں آنا، مجھے اس وسوسہ اندازی کو قبول نہیں کرنا، مجھے دوسروں کو اس طرح کا جواب نہیں دینا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ تو وسوسہ اندازی کرے گا، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ شیاطین کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ جنوں میں ہوں یا انسانوں میں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہے معاملہ۔ انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی ہدایت کا، ضلالت کا ایک قانون ہے جس کے تحت شیاطین کو بھی وسوسہ اندازی کا موقع ملتا ہے اور وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وسوسے تو خیر وہ ڈالتے رہتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی، ان کا کوئی زور نہیں چلتا اگر انسان کے دل میں سچا ایمان ہے اور وہ اس دعوت کے لیے اس جذبے کے ساتھ اٹھا ہے کہ یہ میرے پروردگار کا پیغام ہے۔ اگر پیش نظر یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنی ہے، کوئی مقام پانا ہے، لوگوں سے کچھ کہلوانا ہے، یہ یا وہ حاصل کرنا ہے، تو پھر تو یہ ذاتی لڑائی ہے، اس میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے بالکل برخلاف اگر جذبہ یہ ہے کہ یہ میرے رب کا پیغام ہے، یہ اس کی دعوت ہے، میں اگر یہ خدمت انجام دے رہا ہوں تو صرف اس کے لیے انجام دے رہا ہوں، تو اللہ پر بھروسہ کریں، اپنے پروردگار پر بھروسہ کریں گے تو وسوسہ اندازی کرنے کی صحیح ضرور کریں گے، لیکن ان کا زور چلے گا نہیں، کوئی شیطان کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے اور اپنے پروردگار کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ وہ قانون ہے جس کے تحت شیاطین وسوسہ اندازی کریں تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر بندے نے ایک کام کی ابتدا کی ہے اور اس کے محرکات صالح نہیں ہیں، اس کے پیش نظر صرف اس کے پروردگار کی خوشنودی نہیں ہے، وہ حق کا سچا طالب ہو کر نہیں اٹھا، اس کے اپنے مفادات بھی اس سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ یہ مفادات شخصی بھی ہوتے ہیں، یہ اداروں کے بھی ہوتے ہیں، یہ جماعتوں کے بھی ہوتے ہیں، یہ قوموں کے بھی ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ مفادات تعصبات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان ان کو ایک طرف رکھ کر
علم اور عمل دونوں میں سچائی کا علمبردار بن کر کھڑا رہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں وہ مخالفت زیر بحث نہیں ہے جو علمی استدلال کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے تو مخالفت کا لفظی موضوع نہیں، وہ اختلاف ہوگا۔ میں نے ایک بات کہی ہے، دوسرے آدمی کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی، اس میں استدلال پیش کیا جائے گا، بات ہوگی، کوئی جسارت بھی نہیں کر سکتا کہ دوسرے پر الزام لگائے، اس کا علم ناپنے کے لیے بیٹھ جائے، استخفاف اور استہزاء کا طریقہ اختیار کرے۔ یہ سب چیزیں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان کے مفادات کا مسئلہ ہے، اس کی شناخت کا مسئلہ ہے، اس کے تعصبات زیر بحث آ گئے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ کہ انسان اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شخص پر شیطان آ کے حملہ کرے اور بس اس کو پچھاڑ لے، وہ پہلے اپنے آپ کو گرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور یہ تیاری کیسے ہوتی ہے؟ یہ دو ہی چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق خالص نہیں رہا، اس میں یا صریح شرک داخل ہو گیا ہے یا مشرکانہ رویے داخل ہو گئے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ شیطان جو گاہے گاہے برائی کی تعلیم دیتا ہے یا برائی کی ترغیب دیتا ہے، اس سے کچھ دوستی کچھ تعلق ہے، یعنی اس کی ترغیبات پر کان دھرا جاتا ہے، اس کی باتوں میں کچھ نہ کچھ کشش محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اس کو ذاتی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں ہاتھ پکڑا دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ چیز ہے تو پھر اس کے ساتھ اگر دعوت کا، دین کا، اس کی تبلیغ کا کام بھی ہوگا تو شیطان آئے گا، حملہ آور ہوگا اور پھر وہ غلبہ پا لے گا۔ تو اس کو بیان کیا ہے یہاں کہ جب اللہ کی کتاب سنانے، یہاں ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی وہ تلاوت زیر بحث نہیں ہے جو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ تلاوت ہے جو انذار کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کو خطاب کر کے یہ بتایا ہے، یہاں اس پہلو سے ذکر کیا ہے، دوسری جگہوں پر دیکھیں تو یہ اور اسالیب میں زیر بحث آیا ہے کہ دعوت میں حکمت کیسے ملحوظ رکھنی ہے، موعظہ حسنہ کا اسلوب کیسے اختیار کرنا ہے، اگر شیطان کسی موقع پر اکسانے کی صحیح کرے تو اس کے جواب میں کیا کرنا ہے، وہ حکمت کیا ہے جو بڑے نصیب ور لوگوں کو عطا ہوتی ہے، وہ سب چیزیں اسی سیاق میں کہی گئی ہیں۔ تو دعوت کے اور دین کی تبلیغ کے لیے جب اللہ کی کتاب پڑھی جائے، پڑھائی جائے، سنائی جائے، اس کی وضاحت کی جائے، ظاہر ہے کہ یہ ساری صورتیں پیش آتی ہیں، تو اس میں سب سے بڑھ کر شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، وہ وسوسے پیدا نہ کرے، جواب میں کوئی غلط طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب نہ دے، ایسے راستوں پر نہ ڈال دے کہ جس میں انسان مناظروں میں الجھ کر رہ جائے، جواب در جواب میں الجھ کے رہ جائے، اپنی بات کہے، اپنے رب پر بھروسہ رکھے، الزام لگانے والوں سے بھی وہ نمٹے گا، استخفاف کرنے والوں سے بھی وہ معاملہ کرے گا، اور شیطان جو کچھ بھی حربے اختیار کرے گا اس کو شکست دینے کے لیے بھی وہی کافی ہے۔ اس کے لیے کوئی تدبیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تدبیر جو کچھ کرنی چاہیے وہ اپنی دعوت کے فروغ کے لیے کرنی چاہیے، بات کہنی کیسے ہے، کس حکمت سے پیش کرنی ہے، اس کو کس طرح سمجھنا ہے، کس طرح سمجھانا ہے، اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، سارا رخ ادھر ہو۔ جواب میں لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے کیا کر رہے ہیں، بیگانے کیا کر رہے ہیں، اس سے بے نیاز ہو کر یہ کام کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی اس میں تائید حاصل ہوگی۔ الزام لگانے والوں کو وہ پروردگار جواب دے گا، اور اس سے بہتر جواب کون دے سکتا ہے۔ تو اس کو بیان کیا ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ ایمان میں بھی صادق ہوتے ہیں اور بھروسہ بھی اپنے پروردگاری پر کرتے ہیں۔ یہ درمیان میں التفات تھا۔ اب فرمایا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیا، وہی یہود زیر بحث ہے۔ اس سے پیچھے میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہود کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن سلسلہ مضمون کی ابتدا میں
وہ قرائن جمع کر دیے گئے ہیں جس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اب خطاب کا رخ مشرکین کی طرف نہیں ہے۔ تو اسی ذیل میں یہ اعتراض زیر بحث آ گیا ہے۔ یہ وہی اعتراض ہے جس پر سورہ بقرہ میں بھی گفتگو کی جا چکی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات دی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ابتدا میں تو یہی تھا کہ پیغمبروں کو جو ہدایت دی گئی، ایک سنت قائم کر دی گئی، وہی طریقہ پیغمبروں کا آگے منتقل ہوتا رہا۔ اگر کسی موقع پر دعوت کے لیے کوئی صحیفہ نازل ہوا تو وہ پڑھ کر سنا دیا گیا یا پیغمبر نے اس سے خود ہدایت حاصل کی۔ لیکن بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تو اس میں اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی بہت سے قوانین دیے گئے۔ ایک پوری ملت اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی دعوت کے لیے اٹھائی۔ اس چیز کی طرف بھی بارہا توجہ دلائی جا چکی ہے کہ نبوت کی اسکیم میں یہ ایک بڑی تبدیلی تھی۔ اس سے پہلے تو جیسے کہ قرآن نے بتایا ہے، ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اپنے رسول بھیجتا تھا، اور پھر ان پر جب حجت پوری ہو جاتی تھی تو قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون۔ لیکن جیسے جیسے انسانی تمدن میں تبدیلیاں آتی چلی گئیں تو ان علاقوں کا انتخاب کیا گیا، اور اس میں سب سے پہلے فلسطین کا انتخاب ہوا، جزیرہ نما عرب سے پہلے، اور فلسطین میں یہ لوگ آباد ہوئے جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، یعنی یہود، بنی اسرائیل۔ ان کو تورات دی گئی۔ جب تورات ان کو دی گئی تو اس میں اللہ کی شریعت، اس کے احکام بھی تھے۔ اب قرآن نازل ہوا تو میں وضاحت کر چکا ہوں اس سے پیچھے کی نشستوں میں کہ وہ کیا کیا پہلو ہوتے ہیں جو پھر قانون میں تبدیلی کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ ایک قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا۔ میں نے مثالیں دے کر بتایا تھا کہ خود ہمارے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض خصوصی احکام دیے گئے ہیں، ازواج مطہرات کے لیے بعض خصوصی ہدایات نازل ہوئی ہیں، وقتی نوعیت کی بعض تدابیر بھی بتائی گئی ہیں۔ یہ سب چیزیں ان کے ہاں بھی ہوتی تھیں، اور جس طرح کے ان کی پوری تاریخ کی طرف کچھ اشارات کیے تھے، اس کے نتیجے میں کچھ فقہی آراء، کچھ علماء کے اجتہادات بھی اس کا حصہ بن گئے، جن کو قرآن مجید پھر اسر و اغلال سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ خود آسمان سے بھی بعض ایسے احکام نازل ہوئے جو ان کے رویوں کی پاداش میں گویا خود ان کے لیے ایک سزا بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا امتحان کے لیے برپا کی ہے، یہ دوسری چیزیں بھی شامل ہو گئیں۔ یہ ساری چیزیں اب ختم ہو جانی تھی، یعنی جب یہ شریعت آئی تو اسی کو تعبیر کیا ہے کہ وہ پیغمبر آئے گا تو وہ آ کر تمہارے یہ سب بندھن توڑ دے گا اور یہ بیڑیاں اتار دے گا، اور شریعت اپنی صحیح صورت میں، دین اپنی اصل شکل میں تمہیں دے دیا جائے گا۔ یہ جب بھی ہوتا تو یہ اس پر اعتراض کرتے۔ اس زمانے میں یہ اعتراضات پیچھے سے القاء ہو رہے تھے، اور بعض موقعوں پر یہ مشرکین کی طرف سے ہی پیش کر دیے جاتے۔ چنانچہ قرآن مجید اپنے اسلوب کے مطابق پھر بجائے اس کے کہ اعتراض کو نقل کرے، اس کا جواب دیتا چلا جاتا ہے، سیاق بتا دیتا ہے کہ کن لوگوں کا اعتراض ہے۔ تو یہ یہاں بھی آیا ہے اور یہ سورہ بقرہ میں بھی۔ تو وہاں تورات کے کسی حکم کو قرآن مجید کے کسی دوسرے حکم میں تبدیل کرنے پر تبصرہ ہے، اس کا خود قرآن میں کسی نسخ سے یا تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، یعنی تورات کے کسی حکم کو قرآن مجید میں کسی دوسرے حکم سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ان احکام کا حوالہ ہے جو آگے تحریم و تحلیل اور یوم السبت کے باب میں بیان ہوئے ہیں۔ یعنی کچھ مثالیں بھی آگے آ گئی ہیں، لیکن جس طرح کہ میں نے عرض کیا، یہ معاملہ تو تورات کے سارے ہی احکام کے ساتھ ہونا ہے کہ اگر ان میں کوئی ایسا حکم ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھا، ان کی تمدنی یا تہذیبی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر دیا گیا تھا،
ان کے کسی عمل کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور کسی حکم میں سختی کر دی تھی، اس طرح کی سب چیزوں کو اب ختم ہو جانا تھا۔ تو تورات کے کسی حکم کو جب قرآن مجید میں وہ دوسری صورت میں دیکھتے ہیں، یعنی ان کے ہاں وہ ایک صورت میں ہے، قرآن مجید اس کو ایک دوسری صورت میں بیان کر دیتا ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی کر دیتا ہے، یا اس کی تصویب نہیں کرتا، یا اس پر کوئی تبصرہ کر دیتا ہے، تو یہ سب صورتیں جب پیش آتی ہیں تو یہ اس کے جواب میں ایک غوغا برپا کر دیتے ہیں کہ یہ تو کہتے تھے کہ یہ پیغمبروں کی دعوت لے کے آئے ہیں، یہ اسی ہدایت کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں، ان کا مذہب، ان کا دین وہی ہے۔ اب یہ دیکھیے، اگر تورات خدا کی کتاب تھی اور یہ اس کو خدا کی کتاب مانتے تھے اور مانتے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس میں نور ہے، ہدایت ہے، تو پھر اس تبدیلی کے کیا معنی؟ تو اسی سیاق میں اب یہ فرمایا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ اذا بدلنا آیتن مکان آیا، تم دیکھتے ہو کہ جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، واللہ عالم بما ينزل قالوا انما انت مفتر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل کرتا ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں قالوا انما انت مفتر، تو کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم تو خود گھڑلاتے ہو۔ یعنی اگر یہ اللہ کی کتاب تھی اور اللہ کی کتاب کی حیثیت سے نازل ہو رہی تھی، تو اللہ اپنی پہلی کتاب کو تبدیل کیوں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ دین دیا تھا اور وہ نور تھا، وہ روشنی تھی، وہ ہدایت تھی، تو کیوں تبدیل کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی لوگوں کی اپنی تعبیرات ہوتی ہیں، جس طرح وہ چیز کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، اس میں کسی تغیر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر ایک حکم کسی خاص قوم کے لیے دیا گیا تھا اور لوگوں نے اس کو عموم میں سمجھ لیا ہے، تو اب اس کی غلطی واضح کی جائے گی تو رد عمل ہوگا۔ کوئی وقتی تدبیر تھی، لوگوں نے خیال کر لیا کہ یہ تو کوئی ابدی شریعت کا حکم ہے، اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا تو اس کا بھی رد عمل ہوگا۔ یہ سب چیزیں اسی طریقے سے ہمیشہ ہوتی ہیں، اب بھی ہوتی ہیں، اس وقت بھی ہوئیں۔ تو وہ جواب میں یہ کہتے تھے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خود گھڑلاتے ہو۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے اس لیے کہ اگر تورات بھی خدا کی کتاب ہے اور تم اس کو مانتے ہو، تو اس کے کیا معنی کہ خدا ایک مرتبہ قانون دے اور پھر اس قانون کو خود ہی دوسرے قانون سے تبدیل کر دے؟ یعنی ہدایت اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کرے گا؟ یہ جب کبھی الحاد بھی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے اعتراضات میں سے ایک اعتراضات کی صنف ایسی ہے جو اسی چیز سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اوپر سے وحی آتی ہے، خدا کلام کرتا ہے، وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، اس نے اس طرح کا حکم کیوں دے دیا کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت پیش آ گئی؟ تو یہ بجائے خود ایک اعتراض ہے جو یہاں اس دوسرے پہلو سے ہوا کہ تم تو یہی کہہ رہے تھے کہ تم اللہ کی کتابوں کی تصدیق کرتے ہو، تم اسی ہدایت کو لے کر آئے ہو، انہی پیغمبروں کی دعوت لے کر اٹھے ہو، تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ تورات کے قانون کو تبدیل کر دیا؟ اور ظاہر ہے کہ لوگوں کی بڑی وابستگی ہوتی ہے، جب وہ کسی چیز کو قبول کر چکے ہوتے ہیں تو ایک تاریخ وجود میں آ جاتی ہے، لوگ اس سے ہٹ کر کوئی چیز سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب پیغمبر آ کے بتاتا ہے، اور یہاں پیغمبر ہے، کوئی عام دائی اٹھے اور وہ اٹھ کر یہ بتائے کہ اس حکم کی نوعیت یہ تھی، یا یہ پیغمبروں کے ساتھ خاص کوئی بات تھی، یا یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص کوئی حکم تھا، یا اس میں ایک وقتی تدبیر تھی جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتائی، اس کے پیچھے جو حقیقت تھی وہ اب تبدیل ہو چکی ہے، یا یہاں حکم کی حقیقت یہ ہے اور اس کو سمجھ کر اس کا اطلاق زمانے پر کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں جب زیر بحث آتی ہیں تو لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور خود اسی چیز کو اس دعوت کے غلط ہونے کی دلیل بنا لیتے ہیں۔ یہ تو ہر عامی و عارف کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ تم نے تو دعویٰ کیا تھا کہ تم یہ قرآن اللہ کی طرف سے پیش کر رہے ہو، یہ رویہ اور یہ طرز عمل اور اس طریقے سے تورات کے احکام میں تبدیلی بتا رہی ہے کہ تم افترا کر رہے تھے، تم خود گھڑ کے لا رہے تھے۔ ارشاد فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں جانتے ہیں؟ کہ اس میں کیا حکمت پیش نظر ہوتی ہے۔
یہ ان کے سامنے نہیں ہوتا، یہ ان چیزوں کو ان کے اندر اتر کر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے، دین کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ حکمت کیا ہے جس پر دین مبنی ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو ابدی ہیں، اس پر جو قانون بنایا جاتا ہے اس میں کیا تغیرات ناگزیر ہو جاتے ہیں، یہ ان سارے پہلوؤں کو سمجھ نہیں پاتے، اور پھر اپنے تعصبات کو بنیاد بنا کر اس طرح کی الزام تراشی پر اتر آتے ہیں۔ یعنی یہاں بھی دیکھیے کہ اختلاف نہیں ہے، یعنی بات کو سمجھنا ہے، استدلال طلب کرنا ہے، پوچھنا ہے، وہ نہیں ہے، تم خود گھڑ لاتے ہو۔ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں، فرمایا کہ کل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ ان سے کہہ دو اس کو تو روح القدس نے تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ فرشتوں کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سراسر روح ہے، یعنی اسی معنی میں روح جس میں قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس یونانی مفہوم میں نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب ان میں سے کسی کو خاص کر لیتا ہے یا کوئی منصب دیتا ہے تو اس کے لحاظ سے اس کو ایک نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا منصب دیا ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، فرشتوں میں ان کی ایک خاص حیثیت ہے، اور وہ گویا مقرب خاص ہیں۔ اس پہلو کو بیان کیا گیا ہے روح القدس کی تعبیر میں، اور اسی کو پھر الروح یعنی اس پر ایک الف لام داخل کر دیا جاتا ہے۔ میں نے لکھا ہے روح القدس سے جبریل امین مراد ہیں، اور حق کے ساتھ اتارنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ خدا کی شریعت کو ٹھیک اس صورت میں لے کر آیا ہے جو یہود و نصارہ اور مشرکین بنی اسماعیل کی تمام ملاوٹوں سے پاک اس کی اصل صورت ہے۔ یعنی یہاں یہ بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ پیغمبر نے اس کو گھڑا نہیں ہے، تم کیا لاخیر پن کی باتیں کر رہے ہو، تمہارے لیے اللہ کی عظیم نعمت آئی تھی، تم چاہتے تو اس سے جو مسائل تمہیں درپیش تھے ان کا حل نکالتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس اتمام نعمت پر سجدہ ریز ہو جاتے، لیکن یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم اپنے تعصبات کی پاسداری میں الزام تراشی پر اتر آئے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تم نے پیغمبر کو یہ کہہ دیا کہ انما انت مفتر، تم تو خود گھڑ لائے ہو۔ یہ بات سن لو کہ اس کو روح القدس نے نازل کیا ہے، یعنی اسی فرشتے نے جو اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتا ہے۔ اس میں نہ کوئی معنی پیغمبر کے ہیں نہ کوئی لفظ پیغمبر کا ہے، وہی ہستی ہے جس کو اللہ اپنی امانت سپرد کرتا ہے، وہ روح الامین وہی اس کو لے کر آئے ہیں، جبریل امین لے کر آئے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اس کو تو روح القدس نے اور تیرے پروردگار کی طرف سے لے کے آئے ہیں اور حق کے ساتھ اتارا ہے، یعنی یہ بے کم و کاست آیا ہے، اس میں کسی شیطان کی کوئی دراندازی نہیں ہے، اس کی حفاظت کا غیر معمولی اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ اس طرح آیا ہے جس طرح کہ اس کے شایان شان تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ لوح محفوظ سے لیا گیا ہے، اس کو جبریل امین اور ملائکہ پورے اہتمام اور پوری شان کے ساتھ لے کر نیچے اترے ہیں، اور یہ پیغمبر کے قلب پر اتار دیا گیا ہے، یہ اس طرح آیا ہے۔ اور اس سے مقصود کیا ہے؟ تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور ان کے لیے یہ ہدایت اور بشارت ہو جو خدا کے فرما بردار ہیں۔ ظاہر ہے کہ ثبات قدم کس چیز سے حاصل ہوگا؟ اس سے حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ہدایت مل گئی ہے جو فی الواقع ہمارے پروردگار کی ہدایت ہے، یعنی وہ تردد، وہ تذبذب، وہ اضطراب جو ہدایت کے معاملے میں لوگوں کی باتیں سن کر ان کے اختلافات کو دیکھ کر پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ازالہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے وضاحت کیا، یعنی وہ دین کو اس کی خالص اور بے آمیز صورت میں دیکھ کر مطمئن ہو جائیں کہ ان کی طرف حق نازل ہوا ہے اور ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آنے پائے۔ یعنی یہاں ثبات قدم کا یہ پہلو مقصود ہے کہ جس وقت انسان کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے
کہ مجھے اللہ کی کتاب مل گئی ہے، مجھے اللہ کا کلام مل گیا ہے، یہ روح القدس لے کر آئے ہیں، یہ ہر آمیزش سے پاک ہے۔ جو کچھ میں اس سے پہلے دین کے بارے میں سن رہا تھا اور فقہا کے علماء کے اختلافات دیکھ رہا تھا، وہ سب ہوا ہوئے۔ اب میرے سامنے وہ ہدایت آئی ہے جس میں ادنا درجے کا کوئی تردد نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے اس کو جو اطمینان، جو سکینت، جو استقلال حاصل ہوتا ہے، بیان فرمایا کہ اس طرح ہم نے اس کو اتارا ہے، اس طرح یہ آیا ہے۔ اور جب لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں تو ایمان لائیں گے تو مانیں گے کہ یہ در حقیقت اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، جبریل امین نے اس کو نازل کیا ہے، تو یہ چیز ان کو استقامت بخشے گی، ثبات قدم بخشے گی۔ اس سے ان کے قدم پختہ ہو جائیں گے، وہ پابر جا کھڑے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے دین کی شہادت دیں گے۔ اور فرمایا کہ حاصل کیا ہوگا اس دنیا میں؟ ہدایت، آغاز کے لحاظ سے رہنمائی، اور انجام کے لحاظ سے بشارت۔ یعنی جب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو پھر خدا کے فرما بردار بندوں کے لیے اس نے اپنی جنت تیار کر رکھی ہے، تو یہ ان کے لیے بشارت بنے گا۔ یہی دین کا، اس کی دعوت کا، اس کے پیغام کا اصلی ہدف ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری منزل کیا ہے، موت کے بعد تم کس صورتحال سے دوچار ہونے والے ہو، اللہ نے تمہارے لیے کون سا فردوس تیار کر رکھا ہے، اس میں داخل ہونا چاہتے ہو تو راستہ کیا ہے، تمہیں کیا تیاری کرنی ہے، کیا چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے، وہ پاکیزگی کا کیا درجہ ہے جو وہاں تمہارے لیے اعلیٰ ترین درجات کو حاصل کرنے کا باعث بنے گا۔ اللہ کا پیغمبر یہ سب یہی بتا رہے ہوتے ہیں، یہی دین کی دعوت کا منتہا، یہی اس کا مقصود ہے۔ اسی کو یہاں واضح کر دیا کہ ہدایت حاصل کرو گے اس کتاب سے، اور یہ تمہارے انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے بشارت بنے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔